السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بنگش پوائنٹ، اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہماری مراد وکیل صاحبہ حضرت علامہ مولانا قاری چند محمود صاحب ہیں جی۔ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، آپ کی ایک ایسی شخصیت ہے ملک پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی آپ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ الحمدللہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ نے ابتدا میں اپنے والدین کی سرپرستی میں پرائمری سکول جو ہے وہ میں نے پرائمری تک اپنے گاؤں ہری پور جو ڈینڈا ہمارا گاؤں ہے اس میں نے پرائمری تک سکول کی تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اللہ کی توفیق سے مجھے اللہ نے قرآن کے حفظ کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ میں نے اپنے قریب شہر ہری پور میں جامع مسجد شیراں والا گیٹ مدرسہ تدریس القرآن ہے، اس میں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے۔ ناظرہ قرآن پاک تو میں نے اپنے گاؤں میں ہی پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد حفظ کی تکمیل کے بعد 1 سال تجوید کے شعبہ میں نے وقت دیا، تو وہ راولپنڈی میں ایک ماہر ترین ہمارے استاد تھے قاری محمد عمر صاحب رحمہ اللہ، تو وہاں مجھے میرے ایک استاد تھے حفظ کے، جو اس وقت سعودیہ عرب میں خاص مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر وہ استاد مدرس ہیں، اب بھی ہیں، قاری الشیخ سراج الدین صاحب۔ تو ان کے کہنے پر مجھے پنڈی 1 سال کا وقت گزارنا پڑا تجوید کے شعبے میں، اور پھر وہاں سے پھر واپس ہری پور ایک مدرسہ ہے، مدرسہ احمد المدارس سکندر پور گاؤں میں، تو وہاں میں نے 3 سال ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ نے مجھے سن 1978 کے اواخر میں مجھے یہاں عذروں میں اپنے جو ہمارے اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں تینوں، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد صابر رحمہ اللہ، اور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، اور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مجھے آنے کا موقع ملا، اور پھر میں نے اکثر کتب جو ہیں وہ درس نظامی کی وہاں پڑھی ہیں، اور 1 سال جو درجہ موقوف علیہ ہوتا ہے مشکات شریف وغیرہ، وہ میں نے کراچی میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے مدرسے میں اور ان سے مشکات کا درس لیا ہے، اور پھر دورہ حدیث میں نے یہاں ہی پڑھا۔ اسی اسنا میں نے میٹرک کا 10ویں کا بھی امتحان پاس کیا، اور پھر 1992 میں نے اپنے پشاور یونیورسٹی سے یہ کہ ہوتا ہے ڈگری اس کی ایم اے اسلامیات کی میں نے وہاں سے پھر حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو شعبہ ہے تدریس پھر شروع ہوا تو وہ 1984 میں جب فراغت ہوئی درس نظامی سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان دے کر جامع عربیہ اشاعت القرآن سے، تو یہ شعبہ تدریس میں 1994 سے میں منسلک ہوں، اور الحمدللہ آج بھی آگے خدا جانے اسی شعبے کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کی علاقہ چھچ میں کافی دینی خدمات ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شاگرد کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، اور کیا وہ آپ کی طرز پر ہی قرآن کی دینی خدمات عوام کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ علاقہ چھچ میں 1978 کے اواخر میں جامع عربیہ اشاعت القرآن میں داخلہ ہوا، اور پھر اسی ضمن کے اندر اب تقریباً 1979 کے آخر میں سن 1980 والا سال جو ہے وہ میرا حمید میں گزرا۔ اس سال ہمارا یہ قافیہ وغیرہ ہم پڑھتے تھے، اور یہاں جو ناظرہ کی کلاس تھی وہ حمید بڑی مسجد جس کو کہتے ہیں، اس میں
ایک ساتھی کے جگہ پر مجھے آنا پڑا اور پھر وہ مجبوراً یہاں سال گزارنا پڑا. تو پھر ساتھ ساتھ یہ سلسلہ 1 سال تک رہا اور پھر اس کو چھوڑ کر پھر مدرسہ میں اشاعت القرآن میں اور پھر بادر خان میں 1 سال اسی طرح گزارنے کا موقع ملا. ان 2 سالوں میں بچوں نے الحمدللہ جو قرآن کریم ناظرہ ہے، قاعدہ ہے، یا ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے بادر خان میں بھی اور حمید گاؤں میں بھی، یہ اللہ نے کام لیا ہے. آج وہ جو بچے ہیں وہ بچوں والے ہیں اور عمر میں ہم سے بھی بڑے لگتے ہیں. الحمدللہ ان میں سے بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر آگے درس نظامی پڑھا، قرآن حفظ یاد کیا، اور کئی ساتھی ان مطلب جنہوں نے شروع میں ناظرہ پڑھا تھا وہ اس وقت بھی دین کے ایک اہم شعبوں میں کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد جن 1984 میں جب فراغت ہوئی، اسی ضمن میں 1983 کے اندر پھر مجھے یہاں حمید میں دوبارہ تقرری ہوئی استادوں کے مشورے سے اور حمید والے حضرات کے خواہش پر جو حضرات گئے اور پھر مجھے یہاں آنا پڑ گیا. تو تقریباً 26-27 سال پھر یہاں ہی الحمدللہ ایک کام ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ تدریس جو کتابی ہے، یہاں سے بچوں کو حفظ یا ناظرے کی کلاس سے فراغت کرنے کے بعد جمعے کی خدمات کے ساتھ ساتھ امامت کے اور پھر مدرسہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن کے اندر درس نظامی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا. اس ضمن میں اللہ نے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کہ جنہوں نے ہم سے کچھ پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے. اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ رہنے والے اور کچھ سیکھنے سکھانے والے جو ہیں وہ حضرات صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، خصوصاً جو ہے یورپ کے انگلینڈ وغیرہ میں، امریکہ میں بھی کچھ ایسے ہمارے طلباء جو جہاں حضرت جامعہ عربیہ اشاعت القرآن سے فارغ ہوئے اور وہاں الحمدللہ ایک دین ہی کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ہے. اس ضمن میں مطلب اللہ پاک نے یہ بھی ہوا کہ 2 دفعہ میری تقرری سکول میں بھی ہوئی، 1 دفعہ یہاں ہائی سکول حمید میں. یہاں 3-4 مہینے کے بعد پھر مجھے استادوں کے کہنے کے مطابق یہاں استعفیٰ دینا پڑا اور چھوڑ کر پھر دینی علوم ہیں انہی کے ساتھ وابستگی رکھنے کی اساتذہ کی تاکید تھی. تو اسی طریقے سے 1 دفعہ ہری پور میں ایک سکول میں تقرری ہو گئی، وہاں بھی استادوں کو پتہ چلا تو وہاں بھی چھوڑنا پڑا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ مدرسے کے ساتھ ایک شروع سے تعلق رہا ہے. ایک ذمہ دار خاندان سے نکال کر اللہ نے مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیا ہے اور اس کے فوائد جو ہیں پوری دنیا میں نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. اللہ آئندہ بھی اسی پر ہمیں استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ ملک کے امن و امان کے لیے کتنے کوشاں رہتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک کے حاصل کرنے میں ہمارے اکابر علماء کا، علماء دیوبند کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی ان کی قربانیاں ہیں. اس لیے ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا بھی فرض ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. الحمدللہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو سرحدیں ہیں جغرافیائی طور پر، تو ان کے لیے بھی ہمارے ہاں الحمدللہ ایک بہترین نظم ہے اور ہمارا ایک فوج کا بہترین نظام ہے. اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے اور اس کی قوتوں میں، صلاحیتوں میں اللہ اور جو ہے وہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے شانہ بشانہ ہر وقت کہ یار اس ملک کو امن ملے، دشمن کسی طریقے سے بھی دشمن اس کو نقصان دینا چاہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جو بھی خدمت ہو سکے ملک کی وہ کریں اور اس کو ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے جو یہ اندرونی معاملات ہیں اور خاص کر جس
مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، وہ ہے کلمہ. شروع میں نعرہ یہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس نعرے پر علماء کرام نے محمد علی جناح صاحب کا ساتھ دیا اور اللہ نے یہ ملک کا وجود دیا ہے. تو ہم تو ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں، علماء ہوں، دینی لوگ ہوں، ہر فرد جو اس پاکستان کو، اس ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہے، تو وہ یہ جس نظریے پر یہ قائم ہوا ہے اس نظریے کو قائم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا امن بھی ہوگا، اور اس میں اللہ نے جو ہر اچھائی رکھی ہے اس سے عوام الناس کو فائدہ ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بدامنی جو ہے وہ ختم ہو، اور اس کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کا ایک نظریے پر اتفاق ہونا ضروری ہے. تو ہمارے علماء اور ہم خود آپ اس بات کے بالکل حامی ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں کہ ملک میں امن ہو، ملک کے رہنے والوں کو ہر اچھائی جو ہے وہ نصیب ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے نام کیا ہے، یہ ملک ہمیں دیا ہے، تو اس کے امن امان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے نظریے کو قائم کیا جائے، تو انشاءاللہ اس میں امن ضرور ہوگا. جیسا کہ آپ ہر جگہ رب کی توحید کی اذان دیتے ہیں، تو یہ ہمیں بتا دیں اور ہمارے ناظرین کو کہ شرک کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ، یہ تو آپ کا بڑا عجیب سوال ہے. شرک جو ہے ایک ایسی گندی بیماری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی جرم انسان کے ہوں میں ان کو چاہیا تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک وہ بیماری ہے کہ جس کو میں معاف نہیں کروں گا. اگر دنیا میں کوئی بندہ شرک سے توبہ کر کے نہیں مرا، کفر سے توبہ کر کے نہیں مرا، چاہے اس نے بظاہراً کتنی بھی اچھائیاں کی ہوں، اس کی کسی اچھائی کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا کل اللہ کے ہاں آخرت میں. یہ ایک برائی ہے اور یہ اللہ کی بغاوت ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ایک تو ذات ہے، ذات میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کا فلاں شریک ہے، کہ جس طرح اللہ ہے اس طرح فلاں بھی ہے. لیکن جو شرک پھیلا ہے وہ اس نظریے سے پھیلا ہے کہ اللہ کی جو صفات مختصہ ہیں ان صفات مختصہ میں مخلوق کے کسی فرد کو شریک مان لیا جائے. جس طرح یہ ہے کہ ہر وقت جاننا، ہر چیز کو جاننا، یہ صرف اللہ کی صفت خاصہ ہے. اب یہ صفت کسی مخلوق کے اندر کسی انداز سے مان لینا، آگے چاہے فرق یہ ذاتی کا، عطائی کا، یہ ایک محض ایک بہانہ ہے. یہ ایسی صفت کسی میں کسی صورت میں بھی مانی جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں. اور شرک اللہ کی سب سے بڑی بغاوت ہے. شریک جس طرح دنیا میں قرآن نے کئی مثالیں دی ہیں. آسان سی مثال یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا ایک خاوند اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے انسانوں کا آپس میں. اب بیوی کے ساتھ ایک انسان کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو معاملہ ہے، جو محبت ہے بیوی اور خاوند کی، اب غیرت مند خاوند جو ہے وہ اس بیوی کے اس معاملے میں کسی بھائی کو بھی شریک ہونا برداشت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑا غیرتی کون ہے؟ اگر ایک انسان جس کو اللہ کی طرف سے غیرت عطا کی گئی ہے وہ اپنے ان معاملات میں سکے بھائی کو بھی، کسی خاص دوست کو بھی نہیں برداشت کر سکتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑا غیرتی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک غیرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی کسی صفت میں کسی کو شریک کیا جائے. اس لیے یہ بڑا جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. باقی اس کے ختم کرنا یا اس کو مٹانا تو انبیاء علیہ والسلام جیسی ہستیاں اللہ نے دنیا میں بھیجی ہیں ان کی تعلیمات سے یہ مٹ سکتا ہے، لیکن جب ضد نہ ہو. قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کے جو نظریات بتائے ہوئے، عقائد بتلائے ہوئے ہیں، ان کو عام کیا جائے، قرآن کا درس عام کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، لوگوں تک قرآن کے مفاہیم کو بیان کر کے ان کو باور کرایا جائے کہ یہ قرآن پاک ہے.
قرآن کی سچائی لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو پھر یقیناً یہ شرک جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں قرآن ڈیرے لگا لے وہاں شرک نہیں رہتا، جہاں شرک ہے سمجھو وہاں قرآن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے ختم کرنا یا اس کے خلاف جہاد سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور بدعات کے ختم کے لیے سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، تو انشاءاللہ اس میں ہر اچھائی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ استاذی اور محترم، آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا ان میں کوئی حافظ عالم بھی ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے 3 بچے دیے ہیں اور 4 بچیاں دی ہیں، اور چاروں بچیاں میں نے ان کو قرآن کا حفظ تو خیر چاروں بچیوں نے نہیں کیا، وہ عالمہ ہیں، دینی تعلیم جو درس نظامی ہمارا وفاق المدارس کا ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے، اور 3 بچے جو ہیں ان میں بڑا بچہ محمد طیب ہے، اس نے حفظ قرآن بھی کیا ہے اور تجوید بھی پڑھی ہے، اور دوسرا بچہ جو حسین احمد ہے اس نے حفظ قرآن کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو درس نظامی ہے وہ مکمل کیا، وفاق المدارس العربیہ کا امتحان دے کر پاس ہوا جامعہ عربیہ اشاعت القرآن سے ہی، اور اس کے بعد پھر جو تجوید العلماء کا ایک کورس ہے 1 سال کا، اس نے وہ تجوید بھی پڑھی ہے، اور اب ایک مدرسے میں اور ایک مسجد میں یہی دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تیسرا بچہ چھوٹا محمد عثمان علی ہے، اس نے بھی قرآن حفظ کیا ہے، اب 2-3 سال ہو گئے ہیں وہ قرآن سنا رہا ہے، فی الحال ابھی وہ تھوڑا سا باغی بنا ہوا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، پڑھنا ابھی اس کا کوئی دل نہیں لگ رہا، تو اللہ کرے کہ وہ بھی اس لائن پر آ جائے۔ استاذی اور محترم، کیا یہ جو دنیا میں کرونا کے نام سے وبا آئی ہوئی ہے، ایسی وبا کوئی اسلامی ادوار میں آئی ہو اور نبی علیہ السلام نے یا خلفائے راشدین نے یا دیگر اسلامی ادوار میں انہوں نے کوئی احتیاطی تدابیر کی ہو، اور کیا اس میں کوئی اسلامی حال موجود ہے اس کا؟ ایسی وبائیں یہ اللہ کی ناراضگیاں اور انسانیت کی بدعمالیوں کا اثر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس میں صاف واضح طور پر بیان کیا ہے کہ انسان پر جو بھی کوئی ایسی آفات آتی ہیں تو وہ انسانی اعمال کا بدلہ ہوتی ہیں، تو انسانی کے اندر کوتاہیاں ہیں اس وقت۔ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، شریعت کی جو پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہیں، ان کی خلاف ورزیاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی ایک ناراضگی کی صورت ہوتی ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ دور نبوی میں اور دور خلفائے راشدین میں، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک بات سامنے آتی ہے، ایک تو قحط آیا تھا، حضور نے پھر مشرکین نے خود دعا کی تھی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قحط کو اللہ نے پھر حضور کی دعا کی وجہ سے ختم کیا۔ ایسے ہی ایک موقع پر بخار کی بیماری مدینہ منورہ میں عام ہو گئی، یہ بخاری وغیرہ میں حدیث آتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے اس کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ بیماری ہے، شدید ہے بخار اور اس طرح کی بیماری میں، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ علیہ والسلام نے بد دعا اس موقع پر اس طرح فرمائی اور ساتھ دعا کی کہ یا اللہ مدینہ منورہ کو اس قسم کی وباؤں سے محفوظ فرما، اور اس وبا کو اللہ مقام جحفہ پر لے جا۔ اس وقت مقام جحفہ پر یہودی آبادی تھی، تو گویا یہ ہے کہ یہ یا اللہ جو اللہ تیرا ایک عذاب کی صورت ہے، اس سے ایمان والوں کو تو محفوظ فرما لے، اور جو یہودی تیرے باغی ہیں یا اللہ ان پر لے جا۔ آج ہمارے اوپر یہ بھی ایک کرونا کی جو بیماری ہے، بیماریاں تو اور بھی ہیں اور جتنی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان سے شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اختیار اللہ کا ہے، جس طرح وہ بیماری لاتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ سیاستدان کے جو ترقی کا نام لے کر پچھلے دنوں میں یہ عام خبریں چلایا کرتے تھے آپ جیسے لوگ کہ اب جی ہمارے ملک نے بلکہ دنیا والوں نے، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈھینگ ہے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اسی کے لیے اللہ نے کیا ہو کہ کر لیا ہے تو دیکھ لو پھر۔ اس لیے حضور کا فرمان تو موجود ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا رکھی ہے، ہر بیماری کے لیے، کیونکہ بیماری اس کی طرف سے ہے۔
اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان بھی کہتا ہے اذا مرضت فہو یشفین، میں بیمار ہوں تو شفا جو ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب نبی کی شفا بھی اللہ کے اختیار میں ہے تو ہر انسان کی ہے، تو بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس سے بچاؤ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اپنی بدعمالیوں کو ترک کر دیا جائے۔ کون ترک کرے؟ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایسی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ وبائیں آتی ہیں جس وقت اجتماعی طور پر بڑے لوگوں میں جو رہنما قسم کے ہوتے ہیں ان میں یہ برائیاں آ جاتی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ وہ جیسے مثال مشہور ہے کہ سکی نال پھر سنی بھی سڑ رہی ہے۔ تو یہ معاملہ تو اس طرح ہے کہ آج تو برائیاں جو ہو رہی ہیں، قرآن و سنت کے قوانین سے جو بغاوت ہو رہی ہے، یقیناً نظر یہ آتا ہے کہ یہ اسی کی سزا ہے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وباؤں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ اصل اس کا حل یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کیا جائے، اور انشاءاللہ پھر یہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نوجوان نسل کو اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نوجوان نسل کو پیغام الحمدللہ ہم 1982-83 سے ہر جمعے میں اور ہر درس قرآن میں یہ اللہ نے سلسلہ دیا ہے، ہم یہی دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کر لو۔ اس میں دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت کی بھی کامیابیاں ہیں، اور سنت اپنی عملی زندگی جو ہے اس میں سنت رسول کو اپنا لو۔ اور پرسوں کے یہاں جمعے میں نے یہی بات کہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ انہوں نے اس بات پر یہ بات فرمائی تھی کہ آدمی کو ایک سیدھے دین کو اپنا لینا چاہیے، اس پر پکا ہونا چاہیے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور جن کو اللہ نے بہت بڑا ایک اعزاز نصیب فرمایا ہے اور دبدبہ نصیب فرمایا کفر کے مقابلے میں، حتیٰ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اس پر بھی اتنا دبدبہ ہے کہ خود نبی فرماتے ہیں کہ جس طرف سے یہ گزرے وہاں شیطان بھی نہیں آتا۔ تو بس نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے اپنی جوانیوں کی حفاظت، اپنے عزت کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت صرف اس میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اسی طریقے سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اپنی محافل جو ہیں وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اچھائی آئے گی۔ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہماری جوان نسل کو، آپ کو ان اچھائیوں کے کرنے پر اللہ بہتر سے بہتر اجر نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ ناظرین، اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔